حدیث میں ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب مارنے والے کو اس بات کا کوئی اندازہ نہیں ہوگا کہ وہ کسے مار رہا ہے, کیوں مار رہا ہے. مرنے والے کو اس بات کا کوئی اندازہ نہیں ہوگا کہ اسے کون مار رہا ہے, کیوں مار رہا ہے. کیا آج میرے اور آپ کے آس پاس ایسی ان گنت داستانیں نہیں ہیں کہ جب مارنے والے پکڑے جاتے ہیں اسے اکثر نہیں معلوم ہوتا اس نے کام کیوں کیا, اور مرنے والے کو تو بیچارے کو ساری زندگی ہی اس کے اہل خانہ کو یہ حیرت کھائی جاتی ہے کہ کس نے مار دیا, کیوں مار دیا. وہ ایک گولی جو کسی کے سینے میں پیوست ہوتی ہے اور وہ شخص جو تڑپ تڑپ کے اسی وقت جان دے دیتا ہے, ایک پورا خاندان, ایک پورا کنبہ گھٹ گھٹ کر جان دیتا رہتا ہے مہینوں سالوں تک. وہ ایک گولی جو جسم میں پیوست ہوتی ہے اور ایک شخص زخمی ہو کے سڑک پہ پڑ جاتا ہے, ایک خاندان ہوتا ہے, ایک کنبہ ہوتا ہے, ایک پوری کہانی ہوتی ہے جن کے سب کے دل زخمی ہو جاتے ہیں, اور نہ جانے کب تک پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. ایک پیکج دکھاتے ہیں آپ کو اس وقت. رمضان کے پورے مہینے میں بلال اور اس پر بیتنے والی قیامت میرے ذہن پر سب سے زیادہ محیط رہی ہے. 600 روپے کا پرانا موبائل چھیننے کی خاطر اس وجیح نوجوان کو گولی مار کر عمر بھر کے لیے معذور کر دیا گیا. بستر پر پڑے رہنے سے اس کے جسم پر بیڈ سور یعنی ناسور بن گئے ہیں. یہ خاندان گزشتہ برس بھی شان رمضان میں آیا تھا, جس کے بعد ان کی زندگی میں کچھ آسانیاں تو پیدا ہوئیں, لیکن کچھ کالرز نے جو وعدے کیے تھے وہ آج 1 سال گزرنے کے بعد بھی پورے نہیں ہوئے. سارم برنی ٹرسٹ میں بلال کے والدین سے ملاقات ہوئی تو انہیں دوبارہ شان رمضان میں دعوت دینے کا فیصلہ کیا, یہ دکھانے کے لیے کہ جب ہم کسی کو آس اور امید دکھاتے ہیں اور اس کے بعد وہ آس اور امید ٹوٹتی ہے تو پہلے سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ہم بلال کی خواہش پر اگلے روز اس سے ملنے اس کے گھر بھی گئے اور اسے یوں بستر پر بے بس پڑا دیکھ کر خود بھی بہت بے بسی اور لاچاری کا احساس ہوا. ڈینٹل اسسٹنٹ تھا تو اس میں واپس آ رہا تھا, تو واپس آتے گئے 2 لڑکے آئے تھے, انہوں نے گن وغیرہ رکھ کے موبائل چھیننے کا بولا موبائل دے دو. میں ان کی طرف دیکھا, ہنس کے دیکھا, میں نے موبائل دیا ان کو. کیا سوچیں ہنسے تھے آپ؟ کزن وغیرہ میرے آتے تھے مجھے لینے کے لیے, وہاں میں سمجھا وہ ہے, میں ہنس دیا, تو اس وجہ سے انہوں نے موبائل بھی لیا, گولی بھی ماری. کافی دیر لیٹا رہا, پھر تو کچھ دکھنا بھی بند ہو گیا, مجھے صرف سنائی دے رہا تھا, تو اس وجہ سے پھر تھوڑی دیر بعد جب صرف سنائی دے رہا تھا تو کچھ لڑکوں کی آواز آئی کہ اسے اٹھا لو. ایک ہی لڑکا تھا جو اٹھانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ بھائی اٹھا لو, اور باقی کوئی بول رہے تھے نہیں ہم ہاتھ میں لگائیں گے. تو وسیم, اس ایک کہانی کے 2 المیے ہیں اور دونوں بڑے سنگین المیے اپنی اپنی جگہ. ایک تو یہ کہ 600 روپے کا موبائل تھا آپ کا, پرانا ایک موبائل ماں باپ نے دلوایا تھا رابطے کے لیے. اس موبائل کو چھیننے کی خاطر ایک اتنے پیارے بچے کو, ایک نوجوان کو اس حال تک پہنچا دیا کہ اب یہ چل نہیں سکتا, بیٹھ نہیں سکتا ٹھیک سے, اور اس کے جسم میں ناسور ہیں ظاہر ہے جو دکھائے نہیں جا سکتے. اس وقت جس تکلیف سے گزر رہا ہے اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ ظاہر ہم دیکھ ہی نہیں سکتے اس تکلیف کو. ایک المیہ تو یہ, اور گولی بھی کس بات پہ ماری, اس نے سمجھا کہ شاید میرا کزن ہے جو روزانہ لینے کے لیے آتا تھا, اور اس کو مسکرا کے ہنس کے دیکھا, تو اس بات پہ ان درندوں نے, جانوروں نے گولی ماری. اور جو میں اس کے بعد کی کیفیت سن رہا تھا, کیونکہ وہاں پہ کافی دیر اکیلے پڑا رہا, کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک لڑکے کو اس طرح سے گولی مار کے زخمی کر دیا گیا ہے. اس نے کافی چیخا, چلایا, پکارا, کسی تک اس کی آواز نہیں پہنچی. اور پھر وہ جو کیفیت ہے کہ کس طرح سے آنکھوں کی بینائی ختم ہوئی, پھر آہستہ آہستہ آوازوں کا ایک سلسلہ ختم ہونا شروع ہوا, وہ تکلیف اگر ہم میں سے ہر ایک سوچے کہ ایک سلگتی ہوئی گولی جسم کے اندر پیوست ہوئی ہے اور کوئی مدد کو آنے والا نہیں ہے, اپنا لہو بہتا ہوا محسوس کر سکتے ہیں ہم, وہ تکلیف اس شاید وہ ٹکر بھی نہیں چلا ہوگا اس کے زخمی ہونے کا, اتنا غیر اہم تھا. لیکن اس کے بعد وہ اور اس کا خاندان جس تکلیف سے گزرا ہے. تو ایک پہلو تو یہ. دوسرا پہلو بدقسمتی سے یہ کہ ہمارے ہاں یہ رواج اب تقویت پکڑتا جا رہا ہے کہ ٹیلی فون کال کر کے ہم بڑی آسانی سے کوئی رقم اناؤنس کر دیتے ہیں, کوئی ذمہ داری لے لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر میں نہیں کہتا کہ بدنیتی سے اناؤنس کرتے ہیں, اس وقت
ایموشنلی واقعی ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ مستحق ہے اور ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے, لیکن پھر دنیا کے دھندوں میں اس طرح سے کھو جاتے ہیں کہ یاد نہیں رہتا, ہم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے نہیں ہیں ٹھیک طرح سے. یہی معاملہ بلال کے ساتھ ہوا. گزشتہ برس شان رمضان میں یہ موجود تھے, تمام تر ذمہ داری اٹھا لی گئی, سب علاج کا بھی کہا گیا, جو ضروریات تھیں ان کے لیے بھی, لیکن بدقسمتی سے بہت سارے وعدے پورے نہیں ہوئے. سو اس لیے یہ احساس دلانے کے لیے بھی کہ جب آپ کسی کی آس کو جگاتے ہیں, جب آپ کسی کی امید اسے دکھاتے ہیں, تو پھر اس سے ٹوٹنے مت دیجیے خدا کے لیے, ورنہ پہلے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. جی بالکل. تو آپ اس کی تکلیف کو دگنا کر دیتے ہیں اپنی ایک جھوٹی کمٹمنٹ سے. کیونکہ یہ بہت ٹھیک ہے کہ ہم اگر اپنی کامیابیاں جو کہ آپ لوگوں کی ویسے ہوتی ہیں, اگر ہم وہ یہاں پر شیئر کرتے ہیں تو کسی بھی چیز کا ہم پردہ نہیں رکھیں گے. تو ہم یہ اپنا ایک اس کو بس کہہ لیجیے ہمیں ایک افسوس ہے جو کہ ہم بھی شیئر کر رہے ہیں کہ پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے جب بعد میں اگر کوئی فیملی آئے اور وہ یہ کہے کہ اقرار بھائی, وسیم بھائی, یہ سب ہو گیا تھا وعدہ اور تو کچھ ہوا ہی نہیں. آپ ایسا کیجئے کہ سوچ لیجئے کہ ایک بار پھر سوچ لیجئے کہ آپ اس کمٹمنٹ کو پورا کر سکتے ہیں یا نہیں. یہ بہت ایک دست بستہ گزارش ہے. میں چاہوں گا ذرا بلال سے گفتگو کرنے سے پہلے ان کی والدہ سے بات کریں اگر یہ بات کرنا چاہیں. مجھے یہ بتا رہی تھیں کہ یہ اپنے اس جوان بچے کے جو ناسور ہیں, جو کہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ پٹی کروانے والے کو, اور یہ خود صاف کرتی ہیں. کیا گزرتی ہے ایک ماں کے دل پہ؟ مائک قریب کی جگہ. السلام علیکم. میں کیا بتاؤں, میں 4 سال سے اپنے بچے کا خود ہی کام کر رہی ہوں. لگایا تھا ہم لوگوں نے گھر میں ڈریسر, ڈاکٹر بولتے ہیں اسٹیلائز, اس کو پٹیاں لگاؤ, باہر کی پٹیاں نہیں لگاؤ, جب تک اسٹیلائز پرسیاں لگاؤ گے ٹھیک ہوئے گا. میں نے پٹی کرنے والا بھی بلایا تھا, اور وہ 1000 روپے بھی پٹی کا ایک ٹائم کا مانگتا تھا, اور آتا بھی تھا رات کو 11 بجے. 11 بجے تک تو میں نہیں کر سکتی تھی. اب میں اس کی دن میں 3 دفعہ سے لے کے 4-5 دفعہ اس کی پٹیاں بدلی کرتی ہوں. اس کے بیڈ سول اتنے بڑے ہو گئے کہ اس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں, کہ جو میں خود کرتی ہوں پر اپنے بچے کے سامنے کبھی یہ ظاہر نہیں کرتی ہوں کہ اس کو اتنی تکلیف ہے, اتنے بیڈ سول ہے. بس میں یہی چاہتی ہوں کہ اس کی بیڈ سول ٹھیک ہو جائے, یہ بیٹھنے کے قابل ہو جائے, تو چلو ہمارا بھی کوئی آسرا بنے انشاءاللہ. بڑا اچھا بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا. میں گھر ملنے گیا, میسج کیا اس نے مجھے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ گھر آئیں. تو بڑے اچھے ایوارڈز, ٹرافیز, جب تک یہ پڑھ سکتا تھا 8ویں 9ویں جماعت میں تھا. جی 9ویں جماعت میں تھا. جب یہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے آیا, ہم نے 9 میٹرک اس کو اسی حالت میں کرایا. اس کے والد صاحب کبھی بھی کسی بچے کے ساتھ اسکول نہیں گئے. ہم 3 گھنٹے اس کے لیے بورڈ پہ بیٹھے رہتے تھے کہ بچہ میرا پیپر دے کے آئے گا. ہم ایسے ہی بیٹھے رہتے تھے کہ 9 کا پیپر دلوائے, پھر اس کو میٹرک کے دلوائے. جب ہم نے اس کو انٹر میں اس کو داخلہ کروایا تو اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی. اس کو 36 بوتلیں خون کی ہم نے لگوائی کہ بیٹھنے سے اس کے نا بیڈ سول سے خون بہت آتا ہے, تو وہ خون بھی ہم ارینج نہیں کر سکتے اس کے لیے. آپ کی مشکلات کو آسان کرے, آج وسیلہ بنائے, اور پھر وہ ہو بھی جو یہاں پہ انشاءاللہ وعدہ ہوتا ہے. ان کے والد بڑے مضبوط انسان دکھائی دیتے ہیں, لیکن اس دن ایک بڑی عجیب بات انہوں نے کی, اور وہ آپ سوچیں کس نہج پہ جا کے انسان کر سکتا ہے. سارم بھائی وہاں موجود تھے جب انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کبھی بھائی یہ بات صحیح ہم سنیں کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کے لیے کیا کہا, وہ زیادہ بہتر ہے. آپ ذرا بتائیں بیٹے کے حوالے سے. السلام علیکم. میں بہت مضبوط تھا, مگر یہ میرا جوان بیٹا تھا, اس کے اس طرح سے دیکھ کے میرے بہت ایک بوڑھا ہو گیا ہوں, جوان آدمی تو میں. ابھی میری ہمت جو ہے وہ جواب دے گئی ہے. ابھی میں کسی کے سامنے بول نہیں سکتا ہوں, یہاں آیا ہوں بڑی مشکل سے. تو میں سب کے لیے یہ کروں گا کہ جو کالر اگر کال کرتے ہیں اللہ کے واسطے, اپنے نبی کے واسطے اس کو پورا کر لیں, نہیں ہو تو نہیں کریں. صحیح بات. مجھے بہت امید تھی میں جب نیکسٹ ٹائم آیا تھا, اور اس کے بعد میرا یہ ہوا کہ ایک صاحب ہیں عامر صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور بہت دے اتنا کہ سب کو وہ کریں. وہ کر رہے ہیں. جب میں اسپتال لے کے آتا ہوں ان کو فون کرتا ہوں, وہ وہاں اسپتال کی ارینجمنٹ اور اس کی بیڈ سول کے جو پٹیاں بھیجوا دیتے ہیں. اور اگر کوئی ایسے نہیں کر سکتا تو وہ مہربانی کال نہیں کرے تاکہ ہمیں آسرا نہیں ہو. لیکن وہ جو بات ایک صاحب ہیں, ان کو میں نے 32 کالیں کری ہیں, انہوں نے بولا ہر دفعہ معذرت کری, ہر دفعہ معافی مانگی, ابھی تک انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ اللہ میاں بھی کروا دے گا. آپ وہ جو بات اس وقت کہہ رہے تھے کہ اگر جب آپ رات کو جاگتے ہیں, میں یہ کہنا چاہا کہ میں کتنی دفعہ یہ سوچا
رات کو جب اٹھتا ہوں یہ دیکھتا ہوں تو بچے کو گڑبڑ دینے دوبارہ نیند نہیں آتی. بتاؤ اللہ اگر تو نے میرے کو یہ دیا ہے صحیح سلامت دیا تھا ویسے ہی اس کو صحیح سلامت کر دے ہیں. اگر نہیں ہو سکتا یہ میرا اللہ تو اس کو تیری مانت ہے تو اس کو لے لے اپنے پاس بس. کیونکہ میں مزدور آدمی ہوں اور میری ایک بچی ہے اس کی بھی طبیعت ایسی رہتی ہے 3 سال سے اس کے ہڈیوں میں درد ہے. اتنے اور ہلکے اس کے نہیں لیے جو ہے میں ایک باپ کہہ رہا ہے کسی جگہ پہ نہیں ہے مطلب چھوٹے موٹی جگہ گیا ہوں بڑی جگہ گیا ہوں انہوں نے ٹیسٹ کو بولا نہیں کرا سکا. وہ 3 سال سے میری بچی ایک باپ ایسی پڑی ہے. کا اپنے بیٹے کی جوان بیٹے کی تکلیف کو دیکھ کے یہ سوچنا اور دعا کرنا کہ اللہ اگر یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا تو پھر تیری امانت ہے تو واپس لے لے. اقرار بھائی یہ میری بیٹی ہے نا آپ اس کو دیکھیں یہ بالکل ٹھیک تھی. اس کے 3 سالوں کے جوڑوں کا درد ہے. اب یہ نیچے تک نہیں بیٹھ سکتی. اسکول کی پڑھائی اس کی وجہ سے چلے گئی. ہم اس کے ٹیسٹ نہیں کروا سکے کہ اس کو کیا تکلیف ہے. اس کے لیے بھی ہمیں کوئی صاحب ہے جو اس کے لیے کر دیتے ہیں. ہمیں ہسپتال لے کے جانا ہوتا ہے ہم اس کو کال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بہت ان کو صحت دے جو میری بچے کی اتنی محنت کر رہے ہیں. پر ابھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کا باہر کہیں آنے جانے کا ہو. ساری مرنی ٹیسٹ والوں کو اللہ تعالیٰ بہت اعداد کرے کہ ہمیں یہ بھائی لے کے آئے ادھر. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کا کوئی آگے ہو کرے گا جائے. اور ہم یقینی بنائیں گے کہ اندازہ دے دینا کہ کیا ہے فالو اپ کر سکیں. کیا ہے سارے میں بتائیے ذرا کیا ہو سکتا ہے اس میں وسیم بھائی اگر کوئی اس کو ایڈاپٹ کی صورت میں کر کے اس بچے کو صحیح کروا دے اس بچی کو صحیح کروا دے تو اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے تو چاہتا ہے تو وہ حصے کی صورت میں کر سکتا ہے. اس کو اس وقت روزانہ جیسے بتایا 1000 روپے کی تو روزانہ کی پٹی ہونی ہے بینڈیج ہونی ہے. اور وہ بھی 1000 روپے والا وہ بتا رہے ہیں جو رات 11 بجے آتا تھا. جب اس کو پراپر اس میں لے کے جائیں گے تو مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے اس کے صرف بیڈ سول صحیح ہونے میں لگیں گے. اور اے سی والا روم چاہیے اس کو. اس کے بغیر وہ صحیح نہیں ہو سکتے. پھر اس کے بعد اے سی نہیں ہے گھر میں نہیں کچھ بھی غریب آدمی کے پاس تو پنکھا نہیں تو آپ کو پتا پچھلے سال بھی میں آئی تھی اناؤنسمنٹ ہوا تھا اے سی کا پر اے سی اس کو اچھا چلے ایک کام یہ کرتے ہیں ٹھیک ہو گئے آغاز کرنے کے لیے چونکہ میں گھر میں گیا تھا اے سی کسی نے لگوا کے دیا لیکن وہ ظاہر پرانا کوئی اے سی گھر کا تھا وہ بھی نہیں صحیح. جو اے سی ہے وہ ہو گئی میری ذمہ داری میرے اس بھائی کے لیے. ٹھیک ہے وہ تو تاکہ وہ لگ بھی جائے فوراً آ جائے انشاءاللہ. اور اس کے لیے ایک جنریٹر چاہیے چونکہ لائٹ کا کراچی میں بہت بری صورت حال ہے تو وہ میں زبردستی آپ کے کھاتے میں ڈالتا ہوں. بالکل ہوگا. ہم یہ اے سی جنریٹر تاکہ بڑی اہم بہت اہم اس لیے ہے کہ بیڈ سور ٹھیک ہونے میں بڑا میجر رول ہے اس کا. اگر روم میں ٹیمپریچر ٹھیک رہتا ہے تو انشاءاللہ یہ جلدی امپروو کرے گا. یہ ہو گیا اے سی ہو گیا جنریٹر ہو گیا. ٹھیک ہے یہ تو بیڈ سول اللہ کرے گا صحیح ہو جائے گا. جوان لڑکا ہے جلدی ریکور کرے گا. پھر اس کے بعد کوئی 5 7 10 لاکھ روپے. اب جو بات کی بات ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ کتنے لگے وہ ابھی نہیں بتائے جا سکتے لیکن کم از کم 7 لاکھ روپے اس کو چاہیے کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی کا آپریٹ ہوگا اور پھر جا کر کے یہ چلنے کے قابل کہیں ٹھیک ہو جائے گا. میں ذرا شارٹلی بلال سے بات کر لوں اور پھر کیسے ہیں آپ؟ بڑے ہمت والے ہیں ماشاءاللہ اور بس ہمیں امید ہے یقین ہے کہ ہمت آپ کی ٹوٹے گی نہیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. بس میں وہ دوبارہ چاہتا ہوں ذرا پتہ چلے کہ جو درندے بس ان کے لیے تو صرف ٹریگر دبانا ہے. گولی جب آپ کے جسم میں پیوست ہوئی اس کے بعد سے اب تک شارٹلی ذرا بتائیں مجھے. گولی انہوں نے جب ماری ہے موبائل مانگنے کے بعد میں نے دے دیا تھا موبائل لیکن دوسرا جو بائک چلا رہا تھا اس نے ہی کہا تھا مارنے کو کہ مار دو اس کو. تو میں نے نہ کہا میں نے کہا نہیں تو انہوں نے پھر بھی مار دی. مارنے کے بعد جب میں گرا ہوا تھا تو لڑکے آئے کچھ جمع ہوئے تھے بس دیکھ رہے تھے کچھ باتیں کر رہے تھے. دیکھ مجھے کچھ رہا نہیں تھا. اس میں سے ایک لڑکا بول رہا تھا کہ اسے اٹھا لو. اچھا کسی نے اٹھایا بھی نہیں اس خوف سے؟ کسی نے کہا پولیس کیس ہو جائے گا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اسے اٹھا لو تو سب نے کہا نہیں ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے بھائی سے ایمبولینس کو فون کرو. آپ دیکھ سکتے تھے یا بس اس وقت صرف سن سکتا تھا دیکھ کسی کو بھی نہیں سکتا تھا. میں نے اس بندے کو بھی نہیں دیکھا جو مجھے اٹھا کے لے کے گیا تھا. روشنی چلی گئی تھی. جی روشنی چلی گئی تھی کچھ دکھ نہیں رہا تھا صرف سنائی دے رہا تھا. تو انہوں نے کہا اٹھا لو تو کسی نے بھی نہیں اٹھایا. انہوں نے کہا بائک تک بٹھا دو بس میں لے جاؤں گا. تو ایمبولینس پھر آ گئی جلدی قسمت تھی تو ایمبولینس میں پھر ڈالا اور پھر لے گئے. اب جب آپ نہیں چل سکتے اس وقت کی زندگی ظاہر ہے اللہ نے نعمت دی تھی نہیں چل سکتا بس اپنے لیے کرا ہے پیپر وغیرہ دیے آگے کا سب بتایا لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کوئی ایسا کام مل جائے مجھے جو میں گھر بیٹھ کے کروں. کمپیوٹر یوز کر سکتا ہوں میں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن میں ایسا کام میں اپنے ابو کا سہارا بن سکوں کیونکہ ان کے میرے علاوہ تو کوئی تھا نہیں. میں اسی لیے نکلا تھا کہ میں ان کا سہارا بنوں انشاءاللہ. ایک اسی طرح یعنی ایک گولی کی داستان ہے نا یہ ایک گولی کی داستان اور آج ہمارے ساتھ ہے کہ کس طرح سے وہ نہیں سوچتے کہ تباہ و برباد ہو جائے گا ایک شخص اور اس کی پوری فیملی اس کا پورا خاندان. پیکج ذرا دکھا دیتے ہیں اس کے بعد پھر سہیل صاحب سے بھی بات کرتے ہیں.
فیصل اپنے بچوں کے ساتھ خریداری کرنے گیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ بازار سے اپنی اور اپنے بچوں کی خوشیاں لانے کی بجائے وہ معذوری اور قسم پرسی لے کر واپس لوٹے گا۔ ڈاکوؤں کی 2 گولیوں نے اس کا اور اس کے خاندان کی زندگی کا رخ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ فیصل کی بیوی کو اسلام قبول کرنے کے باعث اس کے سب گھر والے چھوڑ چکے ہیں، اور فیصل کو غیر مذہب میں شادی کرنے کی سزا کے طور پر اس کے گھر والوں نے بھی عاق کر دیا ہے۔ سو اب ان دونوں اور ان کے بچوں کا کوئی سہارا نہیں سوائے اللہ اور اللہ کے بندوں کے۔ ہم لوگ شاپنگ کرنے گئے تھے لیفٹ کے بعد 10 نمبر، تو بچوں کو وائف کو میں نے بائک کے پاس کھڑا کرا، میں روڈ کراس کر کے جو ہے وہ برتنوں کی دکان تھی، اسٹیل کے برتنوں کی، پرچیزنگ کر رہا تھا میں، تو اتنے میں جو ہے وہاں فائرنگ شروع ہو گئی۔ ایک گولی میرے ٹانگ پہ لگی، وہ بھی میری ٹانگ میں ہے، ابھی بھی ہے، نکلی نہیں ہے جسم میں سے۔ تو جب ٹانگ پہ گولی لگی تو میں گھٹنوں کے بل گر گیا، پھر میرے سمجھ میں نہیں آیا کچھ، میرا نچلا درد بیکار ہو گیا۔ تو ابھی میں بیٹھا ہوا ہی تھا کہ ان میں سے ایک لڑکی نے میرے یہاں پہ سو رکھے ناک پہ جگہ پہ، یہ سرجری کر کے ہول بند ہو گئے، یہاں سے گولی ماری، یہاں سے نکلی میرے، اس کی وجہ سے میرا یہ سب پیرالائز ہو گیا، ایک ہاتھ کام نہیں کرتا۔ آپ اسلام کی طرف آئی ہیں اپنی زندگی میں؟ بالکل میں آئی ہوں، اسلام میں آئی ہوئی ہوں، اسی وجہ سے میرا واپس جانے کو بالکل موڈ نہیں ہے کہ میں ان کو اس کنڈیشن میں چھوڑ کے جاؤں۔ اور بہن بھائی اسی وجہ سے ظاہر آپ سے نہیں ملتے؟ میرا کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلے کبھی ادھر سے مدد کبھی ادھر سے مدد کر کر کے یہاں تک پہنچی ہوں۔ آج بھی بچے بھوکے سو گئے، کہنے لگے رفتاری بناؤ، میں کہاں سے بناؤں رفتاری۔ شرمناک بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کمیٹی کا کوئی نمائندہ انہیں معذور کوٹے پر نوکری دلوانے کا کہہ کر ان سے ان کی بچی کھچی رقم بھی لوٹ چکا ہے۔ اللہ اس معاشرے پر رحم کرے جو فریب، دھوکہ دہی اور فراڈ میں ایسے بے بس لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ ابھی وسیم صاحب 2 المیے ہیں، ایک تو یہی کہ وہ آئے فائرنگ کرتے ہوئے، انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ایک شخص کو انہوں نے گولی ماری ہے اور کس طرح سے وہ یہاں اس نہج تک پہنچ جائے گا کہ اس کے ہاتھ پھیلانا پڑے گا دوسروں کے سامنے اپنی زندگی کا پہیہ چلانے کے لیے۔ دوسرا المیہ یہ ہے کہ اس بے بسی کے عالم میں بھی کچھ 50-60 ہزار روپے جو بھی اماؤنٹ یہ بتائیں گے، وہ ان کے پاس جو اکٹھی تھی، جمع پونجی تھی، وہ کسی نام نہاد زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین نے یہ کہہ کے ان سے لے لیے کہ تمہیں معذور کوٹے میں نوکری دلوا دوں گا، اور اس کے بعد وہ صاحب اب ہاتھ نہیں آتے۔ تو یہ 2 المیے اس معاشرے کے ہیں۔ میری بہن بڑی قابل احترام ہے ہمارے لیے، جنہوں نے قبول اسلام کے لیے یہ دکھ اٹھایا کہ اپنے پورے گھر والوں کو، پوری فیملی کو، پورے خاندان کو چھوڑا۔ ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ ذرا بتائیے گا کیا واقعہ ہوا تھا ان کے ساتھ؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ لالو کھیت گئے ہوئے تھے جی، اچھا، شاپنگ کرنے کے لیے۔ عید کا 1 ہفتہ رہ گیا تھا، رمضان کا 1 ہفتہ رہ گیا تھا، تو میں نے ان سے بہت کہا کہ مجھے شاپنگ کروا دیں۔ یعنی عید کی شاپنگ کرنے گئے تھے آپ؟ جی، کیونکہ پھر یہ رمضان میں کافی رش ہو جاتا ہے۔ میں بچوں کو لے کے بائک کے پاس کھڑی ہوئی تھی، تو وہ 1 وائے سے فائرنگ کرتے ہوئے آ گئے۔ میں بچوں کو لے کے لیٹ گئی تھی نیچے زمین پہ، تو یہ جیسے ہی مجھے بچانے کے لیے آئے وہ ان کو مارتے ہوئے گئے۔ ایک آدمی اور تھا جس کو ٹانگ پہ ماری تھی۔ ابھی ان کے علاج کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ڈاکٹر جی؟ جو ان کا ایک پورا حصہ پیرالائز ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے؟ ان کا علاج ساری زندگی بھائی ہوتا رہے گا، کیونکہ ان کی ڈیمیج بہت زیادہ ہو چکی ہیں، وینس اور آئس ابھی بھی آپ دیکھیں کہ بس ان کی آنکھ میں بھری پڑی ہے، یہ پوری سویلنگ ہے۔ 2 دفعہ میں ابھی آپریشن کروا چکی ہوں۔ جو بھی کیا میں چاہتی ہیں کوئی ذمہ داری اٹھا لے؟ جی، ابھی تک بچوں کے کپڑے نہیں ہیں، گھر میرا اپنا نہیں ہے، اور رکشوں کے لیے میں روز کیسے ان کو لے کے جاؤں معذوری کی حالت میں؟ رات برات ان کو طبیعت ان کی خراب ہوتی ہے۔ چلے ایک تو یہ بچوں کے عید کے کپڑوں کے لیے مسز فاطمہ ہے کراچی سے، جی، انہوں نے یہ تحفہ دیا ہے 25,000 روپے کا کہ انشاءاللہ بچے اس بار عید کے کپڑے پہنیں، آپ اپنے کپڑے اچھے والے خریدیں، اور یہ عید تو کم از کم آپ کی اچھے طریقے سے گزرے انشاءاللہ۔ باقی اناؤنسمنٹس بھی آ رہی ہیں۔ بالکل لاچار ہو گئی ہوں بھائی، میں کیا کروں گی؟ یہی میرا سہارا تھے۔ میں سلام کی طرف آئی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ اب ان کے علاوہ میرا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ سب کا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو اس مشکل سے نکالے گا، اور اللہ کے بندے اس کا وسیلہ اور ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ 25,000 روپے کا تحفہ آپ کی عیدی بھی بھیجوائی ہے مسز فاطمہ نے کراچی سے۔
تو باقی اماؤنٹس آ رہی ہیں. ظاہر ہے ہمارا چونکہ زیادہ فوکس یہ تھا کہ ایشو اور مسئلہ آپ تک ہم پہنچا دیں. کالز آج ہم نے کم لی ہیں اور اناؤنسمنٹس بھی کم کی ہیں, تو جیسے جیسے انشاءاللہ العزیز وہ اماؤنٹ اناؤنس ہوتی رہے گی وہ ہم ان تک پہنچائیں گے. اور انشاءاللہ اس معاملے میں تو بالخصوص ہم کوشش کریں گے کہ ذاتی دلچسپی کے ساتھ ہاں بالکل, اب ابھی تاکہ اگلے رمضان اللہ نہ کرے ایسی کوئی صورتحال. بالکل, بلکہ ابھی میں نے بھی یہی درخواست کی ہے جا کے پروڈیوسر صاحب سے, تو ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ اگر جو ہمارے جو مختلف برانڈز بھی ہیں ہم ان سے کوشش کر کے نا کہ اگر ہم وہ جو ان کا, چونکہ میں وضاحت بھی کر دوں کہ چونکہ ان کو جس نوعیت کا مرض ہے اس میں یعنی کوئی لگژری کی وجہ سے ایئر کنڈیشن نہیں چاہیے انہیں کہ جناب ہمیں جس مقصد کے ہمیں چاہیے ہوتا ہے, انہیں جو مرض ہے جو پرابلم ہے اس کے لیے ایسی ایک ریکوائرمنٹ ہے, ورنہ وہ چیزیں سڑ جاتی ہیں گل جاتی ہیں اور لائٹ ہوتی نہیں ہے, اس لیے جنریٹر چاہیے. ہم کوشش کریں گے اگر ہم برانڈز کی طرف سے یہ دو چیزیں ارینج کر دیں تو پھر میں اور آپ جو ہے وہ علاج پہ لگ جائے گی. ٹھیک ہے, تو پھر وہ چیزیں ہم علاج کے لیے دے دیں گے کچھ اماؤنٹ, تو وہ زیادہ ایک بہتر طریقے سے آگے بڑھ جائے گا, تو وہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ وہ کر لیں. سارے میں آخر میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. اس نے لیبر منسٹر سندھ میں انہوں نے اناؤنس کیا اس کے جو ہے علاج کا کہ وہ کروائیں گے. ابھی خبر آئی آپ کو؟ جی اصغر جنیجو صاحب. ارے واہ واہ واہ, زبردست. سندھ کے لیبر منسٹر اصغر جنیجو صاحب نے سارم بھائی کو کال کی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ علاج کروائیں گے انشاءاللہ. یہ تو اس سے اچھی تو زندہ باد ماشاءاللہ. بلکہ کل بھی ان کی کال آئی تھی. یہ ایک پیغام شارٹلی یہ میرا چھوٹا بھائی دینا چاہ رہا ہے جلدی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے کار صاحب اقرار بھائی آپ کے لیے بول رہے تھے کہ آپ بہت اچھے ہیں, آپ بہت نیک انسان ہیں اور شکریہ تھینک یو. بہت ساری تالیاں, زبردست. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. تو یہ ہے انشاءاللہ. اور ہم ہماری اس فیملی کے لیے ہم چاہ کے وہ ایک گزر بسر کا سلسلہ جو امداد وغیرہ ہے وہ تو چلتا ہی رہے گا. اے سی اور جنریٹر انشاءاللہ ان کے لیے کر لیں گے انشاءاللہ, یا برانڈ کی طرف سے یا پھر ہم دونوں کر لیں گے, ورنہ علاج کے لیے کر لیں گے. اور ان کی خدمت میں ہم وینس کی ہے واشنگ مشین اور بلیک اینڈ ڈیکر کے کچھ تحفے پیش کرتے ہیں. امداد اس کے علاوہ ہوگی لیکن یہ ہم تحفے کے طور پر پیش کر دیتے ہیں. شارٹلی ایک جملہ بتائیے. مجھے ان کے جائیداد کو جب ان کے شن وغیرہ بھر جاتے ہیں نا ہاسپٹل لے کے جانے میں بہت مشکل ہوتی ہے. میں چاہ رہی ہوں کہ مجھے ایک بھلے پرانی گاڑی دلا دے تاکہ یہ بھی انشاءاللہ العزیز انتظام آپ کی مہربانی ہوگی. یہ بچوں کی عیدی ہے اس کے لیے آپ کے دیکھیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ مہربانی ہوگی انشاءاللہ اس کا انتظام بھی ہو جائے گا. چلے بھائی, اور ہم جا رہے ہیں بریک پہ, اور بریک پہ جانے سے پہلے میں اس کی بات رد نہیں کر سکتا. اقرار صاحب آپ نے اس نے مجھے بلا کر کہا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے. جی تو پاکستان جانا ہے, تو ہم 2 منٹ کے لیے اسی, لیکن ہم جائیں گے. چلے ٹھیک ہے, طے ہو گیا. یہ فاض بھائی بس اب آن ایئر ہم یہ لبرٹی لے رہے ہیں. جے صاحب اور فاض صاحب آپ سے پوچھے بغیر ہم نے ایک کمٹمنٹ دے دی ہے, 2 منٹ کے لیے ہم ان کو لے کر آئیں گے. ان کی بات کو رد نہیں کر سکتے. بہت ساری تالیاں ہمارے آج کے تمام مہمانوں کے لیے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. میرے راز فاش ہو رہے ہیں اس سیگمنٹ میں. بچے مجھے ایکسپوز کر رہے ہیں. ایک بچی نے مجھے ابھی بریک میں کہا کہ آپ کو تو اتنی بچوں والی چیز نہیں آتی. کیا نہیں آتا مجھے؟ اسکوٹر چلانا نہیں آتی مجھے. یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں فہد بھائی کے شو میں دیکھا تھا. کیا دیکھا آپ نے فہد بھائی کے شو میں؟ کیسے پتا چلا آپ؟ میں نے دیکھا تھا. کیا ہو رہا تھا اس میں؟ اسکوٹر نہیں چلائی تھی میں نے. نہیں, آپ نے دھکے مارے تھے. اور اسکوٹر پہ کون بیٹھا تھا؟ فہد بھائی. پہلے اقرار بھائی بیٹھے پھر فہد بھائی بیٹھے. اور پھر وہ مائرہ بیٹھی تھی نا, جو چھوٹی تھی بچی تھی ہمارے ساتھ, سب سے آگے. مجھے میرے امی ابو نے نا کبھی اسکوٹر نہیں چلانے دی, کبھی بھی نہیں. اس لیے مجھے سائیکل چلانا آتی ہے مجھے, لیکن اسکوٹر چلانا نہیں آتا ہے. سائیکل تو بچے کو بھی آتی ہے. تو میں بھی بچہ ہی ہوں نا, مطلب کیا ہے بھائی؟ آپ بچے تھوڑے بڑے ہو. تھوڑا سا ہی بڑا ہوں نا آپ لوگوں. میں آپ سے کتنا؟ بہت بڑے ہو. آپ کی عمر 25 سال تو ہوگی. 25 سے تھوڑا سا کم کر لو. ہاں ٹھیک ہے, قریب قریب ہے. ہاں 45. ہاں چلو اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں یار. یہ کیا ٹاپک پہ پڑ گئے, چھوڑو یار, ہے نا. ہاں میں نعت سناؤں گی. آج تو لائبہ نعت سنائے گی. لائبہ پہلے دن سے آ رہی ہے, نعت ہی نہیں سنی. اچھا نا, اس کی سن لو. اتنے غصے میں منع تو نہیں کیا نا. اتنا غصہ نہیں, غصہ آ رہا ہے.
नहीं। अच्छी बात है, वेरी गुड, आपने बहुत बड़े दिल से कहा कि इसकी सुन लो। तो हम लाइबा से जब सुनेंगे तो उससे ब्रेक पे जाएंगे, इसलिए कि लाइबा से हमने नाच सुनी नहीं अभी तक, ठीक है। और बाकी आप लोग सब ठीक है भाई, खैरियत से हैं? आप लोगों ने वेलकम किया हमारे नए दोस्तों को जो आ जाएं? आप लोगों को वेलकम शान रमजान में। ऐसे मेरे कहने के बाद वेलकम करते हैं। वेलकम फॉर शान रमजान ट्रांसमिशन। ओह माय गॉड, दिस इज रियली कूल, बहुत अच्छे। तो लाइबा की नाच सुन लो और मेरा ब्रेक ले लो। क्या? लाइबा की नाच सुन लो। कान में बोलो, कोई नहीं सुन रहा। आप लाइबा की नाच सुन लो, मैं ब्रेक लूंगी। लाइबा की नाच सुन लो, मैं ब्रेक लूंगी। और कौन क्या कुछ सुनाएगा? हमारे पास बस 1-2 मिनट है, तो कौन सी? मोहम्मद का मोहम्मद का रोजा। ओ, आपसे पहले भी सुनी थी ना? हाँ, एक दफा बात तो की थी आपसे। आप आइए ना, पहले दोबारा भी आइएगा, ठीक है, और आपसे सुनेंगे। अच्छा भाई, ब्रेक का वक्त हो गया है। लाइबा आप लीजिए माइक, उसके साथ ही ब्रेक पे जाएंगे। और गिफ्ट हैम्पर्स हैं दिल पसंद, कॉन्कॉर्डिया, जे डॉट मीजान, कैलिफोर्निया, पिज्जा पॉइंट, शान मसाला, करशी जामे शेरी और सूफी ऑयल के। लाइबा की नाच से जाते हैं ब्रेक पे। बिस्मिल्लाह, कैमरे की तरफ देख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखें जाऊं बराबर, देखूं तो देखें जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। मुख्तसर पुरअसर फरमान रब्बी है कि मोमिनो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान की पैरवी मत करो। जब इस्लाम का दायरा ही असल और वाहिद दायरा है, तो फिर ये फिरका वाराना सोच और गिरोहों की इस्लाम में कहां तक गुंजाइश है? गोल भर शूप 15 रुपए में मिटा दे भूख। शूप 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 दे शूप, लगे भूख तो खा लो शूप। Enjoy good instant noodles और bowl soup। नूडल्स खाओ, नूडल्स जो बनते हैं शूप। Do up that शूप 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 दे शूप, शान शूप नूडल्स इंस्टेंट मजा जो मिटा दे भूख। गोल भर शूप 15 रुपए में मिटा दे भूख। मुस्कुराहटें फिर हर सू फैला दे, फासले दीवारें दिलों की मिटा दे। मजे में आज घुल के मिल बांट के जी ले, दिलों को मिला के कुछ खुशियां फैला के। कश्मीर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, मिल बांट के है जीने का मजा। प्यारे पाकिस्तान, कई दिनों से तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाह रहा था कि तुमने मुझे अपनी जिंदादिल महफिलों और आबाद दस्तरखानों की जीनत समझा। हमेशा मुझे घर वालों से प्यार दिया। और ये घर ही तो है जहां हमारी खुशियां और गम साझे हैं। सदा रहो तुम शादो आबाद, क्योंकि तुम ही हो मेरी मंजिल मुराद। सब दोस्तों को मेरा सलाम, तुम्हारा अपना नेस्ले पाकिस्तान। रमजान में भूख तो कुछ भी खाने से मिट सकती है, लेकिन पानी की कमी के लिए बेस्ट है हेल्दी हाइड्रेशन, जो कि मेरी फैमिली को मिले नेस्ले प्योर लाइफ से। प्योरिटी की 14 क्वालिटी स्टेप्स की गारंटी के साथ। नेस्ले प्योर लाइफ, बेहतर पियो बेहतर जियो। नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ। It might seem crazy what I'm about to say,
सूफी में खुशी भरी है जरा गौर करो, हर पल में छुपा हुआ है जो मजा तो चखो, छू लो छिड़को चख लो जायका सूफी का सनफ्लावर कुकिंग ऑयल, सूफी जो नाम है एतमाद का। दिस इफ्तार क्लॉक इज ब्रॉट टू यू बाय सूफी, जो नाम है एतमाद का। सूफी लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। दीगर शहरों के अफराद अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करें। रोज़ा इफ्तार करने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए ही रोज़ा रखा, तुझी पर ईमान लाया, तुझी पर भरोसा किया और तेरे ही दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार किया। आए मजा आ गया, इतनी मीठी बकरी। ये क्या किया आपने? ये एक भाई मेरे शदादपुर से आए हैं, मेरे लिए हदिया लेकर आए हैं, ये उनके एहतमाम में। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। भिखारी वो कि जिसके पास झोली है न प्याला है, भिखारी वो जिसे हिर्सो हवस ने मार डाला है। बताए तीनों दानिश नफ्स के हाथों से लुटवा कर सुकूने कल्ब की चढ़वा कर लुटा कर सारी पूंजी गफलतों इसियां की दलदल में सहारा लेने आया हूँ। तेरे काबे की आंचल में सहारा लेने आया हूँ। तेरे आंचल में गुनाहों की लिपट से कायनाते कल्ब अफसुरदा, इरादे मुज़महल हिम्मत शिकस्ता हौसले मुर्दा। कहाँ से लाऊं ताकत दिल की सच्ची तर्जुमानी की, कि किस जंजाल में गुजरी है घड़ियां जिंदगानी की। खुलासा ये कि बस जल भुन के अपनी रूह स्याही से सरापा फक्र बनकर अपनी हालत की तबाही से तेरे दरबार में लाया हूँ अपनी अब ज़बू हाली। तेरी चौखट के लायक है अमल से हाथ है खाली। चौखट के लायक हर अमल से हाथ है खाली। ये आंखें खुश्क हैं और अब इन्हें रोना नहीं आता। सुलगते दाग हैं दिल में जिन्हें धोना
चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک. اے اللہ جتنے حاضرین مجلس ہیں ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ آج تو عجیب تیرے سے دعا کرنے کا دل ہے. 27ویں کی رات آنے والی ہے میرے مالک. آج تو ہمیشہ ہی وراء الورا ہے. تیری رحمت کے دروازے ہر وقت اپنے بندوں پر کھلے رہتے ہیں. آج وہ خاص دروازے کھول جو شاید تو نے پہلے کبھی نہ کھولے ہوں. آج برکتوں کے وہ دروازے کھول جو شاید پہلے نہ کھلے ہوں. آج یا اللہ تیری فضل کی وہ بارش ہو جو شاید نہ پہلے ہوئی ہو. اے اللہ سب سے پہلے ملک پاکستان پہ یہ بارش کرنا، سب سے پہلے اپنے حبیب کی امت پر یہ بارش کرنا. اے اللہ تجھے یاد ہے موسیٰ علیہ السلام نے تجھ سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا رب انی لما انزلتا الی من خیر فقیر. انہوں نے کہا میرے رب مجھے دیکھ، میں سب سے بڑا فقیر ہوں، مجھے سب سے زیادہ تیری ضرورت ہے. تیری رحمت نے ایسا جوش مارا، ان کی ساری مشکلات ختم کر دیں. تو نے ان کو وقت کا امام بنا دیا. اے اللہ اسی طرح سے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ہر پاکستانی آج تجھ سے یہ دعا کر رہا ہے ہمارے ملک و دنیا میں جنت کا ٹکڑا بنا. اے اللہ ہمیں آپس میں محبتوں، اخوت، تعاون کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک ہمارے اندر جنہوں نے ہم پر پانیوں کو روکا ان کا سد باف فرما، ان کے ہاتھوں کو توڑ میرے رب. جنہوں نے بجلیاں ہمارے لیے روکی یا اللہ، اے اللہ ان کے ہاتھوں کو توڑ، انہیں ہدایت دے، نہیں تو ان کے ہاتھوں کو توڑ میرے رب. اے اللہ لوگوں کے لیے جنہوں نے مشکلات کھڑی کی ہوئی ہیں اس ملک میں، اے اللہ انہیں ہدایت دے، نہیں تو ان کے ہاتھوں کو توڑ ڈال. جو قانون میں ہاتھ لے کر معصوم لوگوں کا بے دریغ قتل کرتے ہیں میرے رب، اب ان بدبختوں کا سد باف فرما. جو ان کی پناہ پرستی کر رہے ہیں، جو ان کو پناہ دے رہے ہیں، ان کا سد باف فرما. ان کو معاشرے میں ایک عبرت کا نشان بنا میرے رب. اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، اس ملک کو محبتوں کا گہوارہ بنا. یہاں ایثار و قربانی عام فرما. یہ میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں یا اللہ، ڈرے سہمے ہوئے یہ بچے. دنیا میں جہاں جا کر بچوں کے چہرے دیکھتا ہوں، کھلے ہوئے چہرے ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہوتے ہیں. ان بچوں کو ماں باپ گھروں سے نکلنے نہیں دیتے. بیٹا کچھ ہو نہ جائے میرے رب. اس کالی فضا کو اب دور فرما. جنہوں نے یہ فضا عام کر رکھی ہے اور ہنستے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیا کیا، میرے رب ان ظالموں کی تو پکڑ فرما، ان کی پکڑ فرما، ان کی ایسی پکڑ فرما، ان کو عبرت کا نشان بنا. اپنی زمین کو حکم دے ان کو نگل جائیں ان بدبختوں کو. اے اللہ جنہوں نے اس ملک کے اندر خون کا بازار گرم کر رکھا ہے، رشوتوں کا، بے ایمانیوں کا، خیانتوں کا جو بازار گرم کر رکھا ہے، جن تاجروں نے بے ایمانیوں کا بازار گرم کر رکھا ہے، کٹھور پن کی انتہا کر رکھی ہے، میرے رب انہیں ہدایت عطا فرما. اور اگر تو نے ان کے نصیبوں میں، ان کی قسمتوں میں ہدایت نہیں رکھی، اے اللہ آسمانوں سے زمینوں سے اے اللہ ان پر ایسا حال بھیج کہ پھر اس کے بعد کسی کی ہمت نہ ہو. میرے رب یہ رمضان کا مہینہ ہے، سب کی مغفرت فرما. تو نے لوگوں کے دل نرم کر رکھے ہیں، ان کے نرم دلوں میں یا اللہ اپنی کریم ذات کا نور پیدا فرما، اپنے حبیب کی محبت اور ان کا عشق پیدا فرما. اہل بیت اور صحابہ کرام کی ایثار و قربانی کی جو داستانیں ہم سنتے ہیں، اس کا کچھ تو حصہ ہم سیاہ کاروں کو بھی نصیب فرما. کچھ تو ہمیں یا اللہ، کچھ تو ہمیں بھی شرم دلا. ان گناہوں سے دور کر جو گناہ ہمیں تجھ سے دور کیے بیٹھے ہیں. مالک آج تیرا نام لیتے ہیں نا، صرف زبان سے نکلتا ہے، دل سے آواز نہیں نکلتی. میرے رب تیرے سامنے اپنی اس کمی کو رکھتے ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. آمین آمین آمین.
कराची और उसके मुज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। दीगर शहरों के अफराद अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करें। रोज़ा इफ्तार करने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए ही रोज़ा रखा, तुझी पर ईमान लाया, तुझी पर भरोसा किया और तेरे ही दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह। حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته والدرجة الرفيعة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين.